نیاز دینا، یہ جو مختلف مزاروں پہ محرم کے اوپر لوگ نیازیں پکاتے ہیں، یا عید میلاد النبی ہوتی ہے تو اس پہ لوگ نیازیں پکاتے ہیں، اور گھر میں جب ہم کوئی بھی چیز گھر میں پکتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی اس کے اوپر اگر آپ بیٹھ کے اپنے والدین کا فاتحہ پڑھ کے اور ان کو اگر بخشیں تو وہ ان کو بخشا جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو کوشچن ہے، یہ سارے جو جواب ہیں، اور ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام نہیں ہے مختلف فرقوں کا، وہ جیسے کہتے ہیں نا بالمتی کا کعبہ ہے، تو ہمارا اسلام جو ہے وہ مختلف فرقوں کا ایک قبضہ شدہ ایک ریلیجن ہے۔ تو ناظرین، اس میں کوئی ریلیجن جو ہے وہ نیاز کو مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتے، اور جو نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا وہ حق پہ ہیں، وہ سچے ہیں؟ اور جو نیاز کو مانتے ہیں یا نیازیں دیتے ہیں، اکثر ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے نیاز پکائی اور ہمسایوں میں کسی کو بھیجا تو وہ واپس کر دیتے کہ جی ہم نیاز نہیں لیتے۔ تو یہ کیا صورتحال ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور نیاز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے؟ کیونکہ میں صرف قرآن پاک سے آپ کو چیزیں لا کے دیتا ہوں کہ نیاز ہوتی کیا ہے۔ تو نیاز وہ خوراک ہے یا وہ چیز ہے جو آپ پکائیں، یا آپ اللہ کے نام پہ اللہ کی خاطر آپ کسی بزرگ کو، اس بزرگ کے یا نبیوں کے یا جو اولیاء ہے یا اپنے ماں باپ یا اپنے جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو ہم نیاز دیتے ہیں، جو ہم چیز پکا کے حاضر کرتے ہیں، اس کو نیاز کہا جاتا ہے۔ جب آپ کوئی دیگ پکاتے ہیں یا آپ کوئی نیاز بناتے ہیں یا آپ کوئی بازار سے مٹھائی خرید لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ فلاں بزرگ یا فلاں اولیاء اللہ کے نام پہ میں یہ دینا چاہ رہا ہوں، تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ کی دیکھی جاتی ہے وہ نیت دیکھی جاتی ہے۔ محرم پہ لوگ نیازیں دیتے ہیں، سبیلیں بناتے ہیں، تو اس میں بھی ناظرین یہ نیت دیکھنی بڑی ضروری ہوتی ہے، اور توحید دیکھنی ضروری ہے، سنت کا طریقہ دیکھنا ضروری ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ بے شک میں سید ہوں اور میرا تو شجرہ ہے مولا علی کے ساتھ، اور مجھے بڑی محبت ہے اپنی اہل بیت کے ساتھ اور اپنی فیملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے آگے میں کسی کو نہیں سمجھتا، لیکن اگر صرف یہ نیت کر لینی کہ جی میں یہ نیاز جو ہے وہ مولا امام حسین کے لیے دے رہا ہوں یا بیویوں کے لیے دے رہا ہوں، اور بیچ میں اللہ کو شامل نہ کرنا، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور یہ منت مان لینی کہ میں جا رہا ہوں اور مجھے جو ہے وہ بیٹا ملے تو میں جا کے 7 دیگیں بناؤں گا، یا میں جا کے وہاں پہ کوئی چادر چڑھاؤں گا، میں جا کے کوئی چڑھاوا کروں گا کسی شرائن کے اوپر یا کسی مزار کے اوپر، تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، جو ہے وہ ایسے کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ کا وسیلہ ان لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن مانگنا اللہ سے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو نیاز ہے، وہ نیاز بھی آپ کو ناظرین جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دینی چاہیے۔ آپ یہ جو سبیلیں لگائیں گے یا آپ جو نیازیں پکائیں گے یا آپ جو ہے وہ ناشتے کروائیں گے لوگوں کو یا حلیمے بنائیں گے مولا امام حسین کے نام پہ، تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اور مولا امام اور کربلا میں جو شہیدان ہیں ان سب کی ایصال ثواب کے لیے میں یہ جو نیاز ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، اور میں یہ جو ہے وہ دے رہا ہوں۔ اس کی ایک نا دعا بھی ہے دادی، اس کی دعا یہ ہے کہ جب آپ یہ نیاز دیتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ اے اللہ میری یہ نیاز قبول فرما جو میں تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ جب یہ آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ کے تھرو یہ دعا کرنی چاہیے، ڈائریکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ڈائریکٹ دعا جو ہے وہ جس کا نام لے کے جس کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے کیا وہ بھی یہی سبق دیتے ہیں، اور وہ بھی مائنڈ کرتے ہیں اس کو، اور وہ بھی آپ سے دکھی ہوتے ہیں جب آپ شرک کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ نیاز میں نے کسی بزرگ کے لیے بنائی ہے یا اولیاء اللہ کے لیے بنائی ہے، تو اللہ کا نام نہیں لیں گے تو وہ نیاز قبول نہیں ہوگی۔